اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں کا یہ انداز ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے. ہم نے تو رکھے نا سکول صرف کہ سکولوں میں تربیت ہو رہی ہے. اللہ خیر کرے, سکولوں میں کہاں تربیت, سکولوں میں صرف ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں. نصاب پڑھایا جاتا ہے, انسان نہیں بنایا جاتا. کاش انسان بنایا جائے. امام علی مقام کہ یہ شہزادے حضرت امام جعفر صادق اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. کلاس لگی ہے, شہزادے حاضر ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں بیٹا بیٹھ جا, میں نا تمہیں کچھ نصیحتیں کرنے لگا ہوں, ان کو اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کرنا, ان پر ضرور عمل کرنا تاکہ تمہاری زندگی کامیاب ہو. ہم نے اپنے بیٹے کو مال کمانے کا انداز بتانا ہے, کاروبار کرنے کے طریقے بتانے ہیں, کس سے ملنا ہے, کس سے لڑائی کرنی ہے, کس سے نہیں ملنا, یہ بتانا ہے. ذرا دیکھیے گا میرا امام اپنے بیٹے کی کیسے تربیت فرما رہے ہیں. فرمایا بیٹا سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا, اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا. جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں نہ ہوتا اور جس کی نظر دوسروں کی جیب پر ہوتی ہے, وہ گویا کہ فقر ہی کی حالت میں مرتا ہے. آج یہی کام نہیں ہے, اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں. وہ میرے نال کام کرتا ہے, انہیں گڈی لے لی, انہیں پلاٹ لے لیا, اس کے پاس یہ آ گیا, اس کے پاس وہ آ گیا. بھائی اللہ کی تقسیم پر کیوں نہیں راضی ہو جاتے ہم؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ, اس نے دیا ہے, مجھے تو راضی رہنا چاہیے. یہ شکوے شکایت اور بعض تو بدگمانی تک چلے جاتے ہیں. لگتا ہے رشوت لیتا ہے, نہ کوئی کام چلایا ہی بیچ. نہ بدگمانی میں نہ جائیں. اللہ اس کو دے رہا ہے, اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں. اور دوسری نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹا بے وقوفوں کے پاس مت بیٹھنا. اگر تم بے وقوفوں کے پاس بیٹھو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. اور کوشش کرو کہ علماء کی صحبت میں بیٹھو. جب تم علماء کی صحبت میں بیٹھو گے اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا. ہمارے ہاں سمجھدار کون ہے؟ جو مال کمانا جانتا ہے. جس کی ایک دکان تھی تو 2 دکانیں ہوگی. ہم نے تو مثالیں بھی اپنے بیٹے کو یہی دینی ہے. او بے ہو دے والی کی سانت کی ہو گئے, ہم نے مثالیں بھی یہ دینی ہے. ہم نے کبھی مثال یہ نہیں دینی یار دیکھ فلاں کا بیٹا پہلے بے نمازی تھا, اب نمازی ہو گیا ہے. پہلے تلاوت قرآن نہیں کرتا تھا, اب تلاوت قرآن کرنے والا بن گیا. اس کا لباس سنت کے مطابق ہو گیا, چہرے پہ داڑھی آ گئی. یہ مثال تو دینی نہیں نا, ہم نے دنیا کی مثال دی. فرمایا نہ بیوقوفوں کے پاس نہ بیٹھنا بیٹا, علماء کے پاس بیٹھنا, اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. اور تیسری نصیحت پتہ کیا فرمائی؟ فرمایا یار کوشش کرنا لوگوں کے اوپر عیب نہ ڈالنا, عیب نہ لگانا. تم لوگوں پر لگاؤ گے وہ لوگ تم پر عیب ڈالیں گے, اور اللہ نے جس کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے نا, کوشش کرنا تو بھی اس کے عیبوں پر پردہ ہی ڈالنا. ہمارے ہاں عیب پر پردہ ڈالنا کا کوئی رواج ہی نہیں, کوئی ذہن ہی نہیں. خبریں کیوں زیادہ سنی جاتی ہیں؟ اس میں عیبوں پر پردے اٹھائے جاتے ہیں, لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں. اور ہماری یہ بڑی کم عقلی ہے. ہم جس لیڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا, ہم جس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمیں اس کی ساری کی ساری عادات اچھی نظر آئیں گی, بری تو نظر ہی نہیں آتی. اور جس کے ساتھ نفرت ہے نا, جو مد مقابل ہے, اس کی کوئی اچھی عادت نظر ہی نہیں آنی, اس کی ساری بری عادتیں ہم نے بیان کرنی. یہ کیا چل رہا ہے یار؟ نفرتوں کا بیج نہیں بویا جا رہا میرے معاشرے کے اندر. ہم کہاں سے کہاں الجھ گئے, ایک دوسرے کے عیب بیان کرنے میں رہ گئے, اور اسی کا نام سیاست رکھ دیا. سیاست دیکھنی ہے تو خلفائے راشدین کو دیکھیں. سیاست اس چیز کا نام ہے اللہ کے بندوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنا. یہ کہاں ہے؟ یہاں تو یہ ہے کہ دوسرے کے عیب بیان کرو. یار ہر انسان کے اندر عیب ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن اس کے ساتھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. کبھی دیکھا کسی نے اپنے مد مقابل کی اچھائی بیان کی ہو؟ یار واہ واہ کیا کمال ہے, اس نے نا وہ فلاں کام کیا تھا, وہ فلاں ہاسپٹل اس نے بنایا تھا, وہ سڑک اس نے بنائی. ٹھیک ہے ہمارا مد مقابل ہے, اس نے کام اچھا کیا ہے یار,
کوئی بھی نہیں کرے گا، عیب بیان کریں گے۔ تو میرے امام نے کیا نصیحت فرمائی بیٹے کو؟ فرمایا بیٹا عیب نہ بیان کرنا، یہ اچھی عادات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹا تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنانا، سلام کو عام کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، غریب لوگوں کو کھانا کھلانا، اور جو تجھ سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ جوڑنا، جو تجھے نہ دے تو اسے عطا کرنا۔ ہے نا مشکل کام؟ رشتہ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑنا، ہے نا مشکل؟ اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ ساتھ نہ ہلا سکیں، ہے نا مشکل؟ ہمارا کہتے تو انہیں توڑیا جی اسی کر دو، انہوں نے توڑ دیتا اسی کیوں وہ جا کے صلح کریے۔ کمال یہ ہے، فرمایا وہ توڑتا ہے تو نہ توڑ اس کے ساتھ یار، تو جوڑ۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا اگر ملاقات کی تمنا ہو تو نیک لوگوں سے ملاقات کرنا، کیونکہ ان کی سنگت میں بیٹھنے سے اللہ ان کے صدقے تم پر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور برے لوگوں کی سنگت میں بیٹھو گے نا، اگرچہ برائی نہیں بھی کرو گے تو تم پر بھی تہمت لگنا شروع ہو جائے گی کہ یہ بندہ بھی برا ہے۔ کیا پیارا انداز ہے اپنی اولاد کی تربیت۔